أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجر جس کی یہ چند آیات ہیں، یہ اس سورۃ پاک کی آخری آیات میں شامل ہیں۔ یہ ایک داعی کے لیے اس میں انتہائی اہم ہدایات ہیں۔ ان سے پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے کہ قوم لوط پہ عذاب آیا، کیوں آیا اور کیسے آیا، اصحاب مدین پہ یا اصحاب الحجر ان کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار کیا اور کیوں کیا، وہ ہم پڑھ چکے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی وہ ان کے بالکل کسی کام نہیں آیا، بلکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب آج کی آیت میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان چیزوں میں، ان واقعات میں کیا سبق ہے ہمارے لیے، خاص سبق۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ ہم نے پیدا نہیں فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان کے بیچ ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ یعنی ان سارے واقعات پہ اگر آپ غور و فکر کریں گے، جیسے پیچھے فرمایا گیا ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، توسم کرنے والوں کے لیے آیات ہیں، تدبر، تفکر، غور و فکر کرنے والوں کے لیے آیات ہیں۔ تو جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ لازمی طور اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ بھائی یہ آسمان اور یہ زمین یوں ہی پیدا نہیں کیے گئے، یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ بچوں کا گھرونا نہیں ہے کہ بچوں نے ابھی گھروندہ بنایا تو ساتھ ہی توڑ دیا، ختم۔ یہ اس قسم کی چیز نہیں، بلکہ حق کے ساتھ، یعنی بے مقصد نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا۔ جیسا کہ وما جو ہم پڑھتے ہیں اکثر، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں ان ساری چیزوں پہ، نتیجہ یہاں پہنچتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی۔ اسی طرح سے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ جو ایک کہتے ہیں کہ آسمان، زمین یا اس کے بیچ جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں یہ یوں ہی پیدا کی گئی ہیں، یہ ایسا کون کہتے ہیں؟ ذالک ظن الذین کفروا، ایسا گمان رکھنے والے کافر ہیں۔ یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ یوں ہی پیدا کیا گیا۔ گویا کوئی چیز، ان کو آپ غور و فکر کریں گے، یوں ہی پیدا نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ ایک قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ یہاں ایک دلیل دی جاتی ہے، ایک وجہ دی جاتی ہے، کسی امت کو ایک مہلت دی جاتی ہے کب تک وہ ٹھیک رہیں گے۔ جب وہ ٹھیک رہے تو ٹھیک، اگر نہیں رہے تو ان کو پھر مٹا دیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی یا کسی بھی وقت ہم دیکھیں گے کہ اگر کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ رہے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ایسا ہی اندھا دھند کائنات چل رہی، بلکہ ایک وقت دیا جاتا ہے
جس طرح قوم لوط کو پھر تباہ کر دیا گیا، اصحاب مدین کو تباہ کر دیا گیا، اصحاب الایکہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اسی طرح ایک وقت آتا ہے پھر ان مجرموں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی اس میں سبق ہے کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے ان آیات پہ غور و فکر کر کے کہ آسمانوں کو، زمین کو اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، اس کو ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہ یہاں جو ظلم کرے گا ایک حد تک کر سکے گا ظلم، پھر اس کی گرفت ہوگی۔ ایک مظلوم بن رہا ہے، ایک حد تک وہ سب کچھ برداشت کرتا رہے گا، پھر اس کی داد رسی ہوگی۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کام کرتے رہیں، تھوڑا سا صبر کرتے رہیں، وقت آئے گا جس طرح ان سے ہم نمٹ لیے اسی طرح سے ان سے بھی ہم نمٹ لیں گے، آپ تھوڑا صبر سے کام لیں۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، لَآیَةٌ ضرور آنے والی ہے، تاکید کے لیے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، فَاصْفَحْ پس تم درگزر کرو، کیسا درگزر؟ الصفح الجمیل، بہترین درگزر، یعنی تم نظر انداز کر دو ان چیزوں کو۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس وقت مشرکین مکہ آپ پر جو سختیاں کر رہے ہیں، تقریباً 12 سال گزر چکے تھے اور اس وقت آپ کی حالت بھی کافی حد تک خراب ہو چکی تھی، بہت زیادہ مشکلات میں تھے آپ، تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر سے کام لو، اور صبر بھی کیسا ہو کہ بہت اچھا صبر ہو۔ اس میں ایک یہ ہے کہ ایک داعی کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے، جو داعی ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پہ نظر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قوانین پہ نظر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کیا ہے، سنت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، کس طرح سے وہ ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے کسی قوم کو، پھر جب گرفت کرتا ہے تو پھر اس کی گرفت شدید ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، پھر فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب جو ہے هو الخلاق العلیم، وہی ہے سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا۔ گویا اس کی نگاہ سے کوئی باہر نہیں ہے، سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے تو وہ نہ جانے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ وہ تو لطیف ہے، باریک بین ہے اور خبیر ہے، باخبر ہے۔ یہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ وہ خلاق ہے اور علیم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بتحقیق ہم نے آپ کو عطا کیا 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم، عظمت والا قرآن۔ یہ سبع من المثانی، ان سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں لمبی صورتیں جو ہیں 200 آیات والی یا اس سے لمبی والی، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ، سورہ انعام وغیرہ، لیکن اس پر تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں، بلکہ اس سے مراد سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ کتنی بار دہرائی جاتی ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتے؟ اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ اندازہ کریں روزانہ کتنے لوگ اپنی نمازوں میں اس کو دہراتے ہیں اور کتنی بار یہ آیات دہرائی جاتی ہیں۔ یہ جو سبع من المثانی کہا گیا سورہ فاتحہ کے لیے کہا گیا، اور یہ سورہ فاتحہ اسے اساس القرآن بھی کہتے ہیں، اسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اسے الشافیہ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورا قرآن ان 7 آیات میں بیان کیا گیا ہے، پھر اسی کی آگے وضاحت ہے باقی قرآن جو ہے۔ یہ انتہائی اہم ہے یہ جو سورہ فاتحہ ہے۔ اب جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا کیا ہے۔ وہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں حمدنی عبدی، اسی طرح سے یہ کہتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ہر نماز میں اسے پڑھا جاتا ہے،
اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وہ نماز ہی نہیں جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہو۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے ایک خاص، یعنی یہ اتنی بڑی دولت ہمیں دی گئی ہے، اس دولت کا مقابلہ نہیں۔ فرمایا ہم نے 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات آپ کو عطا کی ہے، اور قرآن عظیم، اسی کو قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ یہ اسی کو قرآن عظیم بھی کہا، عظمت والا قرآن۔ پھر ساتھ میں لا تمدن عینیک، آپ ہرگز نہ بڑھائیں اپنی آنکھیں، یعنی آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، الی ما متعنا بہ، ان لوگوں کی طرف یا اس چیز کی طرف جو ہم نے دیا ہے کچھ لوگوں کو، ازواجا منہم، یعنی ان میں سے کچھ لوگوں کو جو ہم نے متاع دی ہے، متاع دنیا، یعنی جو دولت دی ہے ابو جہل کو یا دوسرے لوگوں کو، کافی دولت جو ہم نے دے رکھی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھیں کہ ان کے پاس جتنا بھی جو بھی دولت ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس دولت کے مقابلے میں جو ہم نے آپ کو دی ہے، جو ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ کی صورت میں، قرآن عظیم کی صورت میں دی ہے، وہ ساری دولت جو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غمگین نہ ہو، آپ اپنا دل نہ کڑھائیں ان پر کہ بھائی میں تو ان کا اتنا خیر خواہ ہوں اور یہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں، یہ میری بات مان ہی نہیں رہے، آپ دل نہ کڑھائیں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور آپ جھکا دیں اپنے شفقت کے بازو، للمؤمنین، مومنین کے لیے، یعنی نہ صرف یہ کہ آپ ان کی اس دولت کی طرف مت دیکھیں اور اپنے دل کو پریشان مت کریں ان کے لیے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، خود بھی کہاں جا رہے ہیں، قوم کو کہاں لے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ اپنی اس دولت کو دیکھیں اور اپنے ان افراد کو دیکھیں جو اگرچہ غریب ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کا دھیان رکھیں، اپنے شفقت کے بازو ان پر رکھیں، جیسے مرغی چوزوں کو اپنے ان پروں کے نیچے لیتی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کو ویسے لے لیں، آپ پریشان مت ہوئے غریب ہوئے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جب آپ 3 سال اس شیب ابی طالب میں رہے، آپ کی تجارت بھی ختم ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ کے پاس جو مال تھا وہ بھی اب ختم ہو چکا تھا، کچھ آپ کے ساتھی جو تجارت کرتے تھے لیکن اس دور میں ان کی تجارت بھی ختم ہو چکی تھی، بند ہو چکی تھی، کچھ تو غلام تھے ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو انتہائی کٹھن حالات تھے آپ پر اور آپ کے ساتھی پر، بڑی مشکل سے آپ دن گزار رہے تھے، لیکن اس دور میں آپ سے کہا جا رہا ہے آپ ان کی اس دولت کو مت دیکھیں، ان کی ریل پیل کو مت دیکھیں، جو دولت ہم نے تمہیں دی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، آپ اس دولت کی طرف دھیان دیں، یہ بڑا خزانہ ہے۔ آج افسوس ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم اس خزانے کو، اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اس کی اس عظمت کو پہچاننے میں ہم ناکام ہوئے۔ کسی نے لکھی ایک حکایت ہے، وہ بڑی خوبصورت حکایت ہے، اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے، کہ وہ ایک کوئی خدا دوست شخص کا کہیں سے جا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کیا دے گا شاہ دولہ، کیا دے گا، جو دے گا میرا مولا دے گا۔ کہا کہیں سے گزر رہا تھا، وہاں خیمہ زن تھا کوئی بادشاہ، اس نے اس کو کہا اس کو پکڑو لاؤ ادھر۔ جب اسے لایا گیا تو پوچھا گیا کیا بتا رہی تھی، کہا کیا دے سکتا ہے کوئی، جو دے گا میرا مولا دے گا۔ اب انہوں نے اپنے افراد سے کہا کہ ایک مٹکا لاؤ، اس میں اشرفیاں بھر دو، سونے کے روپے بھر دو، اس پہ پردہ رکھ دیا گیا اور اس کے سر پہ چڑھایا گیا، کہا جاؤ۔ اس نے دیکھا نہیں اس میں کیا ہے، کچھ دیا، وہ جا رہا تھا، آپ ایک ٹھگ تھا، وہ سمجھ گیا کہاں سے آ رہا ہے، اس کے پاس کافی دولت ہوگی، ایک مٹکا جو ہے یہ خالی مٹکا، اس میں پانی نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ خزانہ ہے۔ اس نے کہا بھائی کیا ہے، کہا ہے کچھ میرے پاس، کہا بیچو گے، کہا ہاں بیچوں گا، بتاؤ کیا لو گے اس کا، ان کا 1 روپیہ دے۔ اس نے 1 روپیہ نکالا، اس کا سارا خزانہ لے گیا۔ اس 1 روپے میں اس نے کچھ کھایا، جب پھر بھوک لگی، بھوک تو کسی کو چھوڑتی نہیں، وہ خدا دوست ہو یا خدا دشمن ہو، پھر چلا وہاں سے، پھر کہتے ہیں کیا دے گا شاہ دولہ، کیا دے گا، جو دے گا میرا مولا دے گا۔ اب اس نے بادشاہ نے سنا، کہا اس کو پکڑ کر لاؤ۔ کیا کہہ رہے تھے، کہا میں ایسے کہہ رہا تھا، کہ جو میں نے کل دیا تھا وہ کہاں چھوڑا آپ نے، میں نے بیچ دیا۔
کیسے بیچ دیا؟ کہا 1 روپے میں بیچ دیا۔ تو اس نے سر جھکایا اور اس نے کہا کہ دیکھو واقعی اللہ جس کو دینا چاہے اسی کو مل سکتا ہے، جس کو اللہ نہ دے اس کو کوئی انسان نہیں دے سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اب اس نے تو یہ بات بتا دی، لیکن اصل اس کے پیچھے جو چیز ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ نکتہ ہے کہ اس شخص نے اگر اس اتنی بڑی دولت کو بیچ دیا 1 روپے کے بدلے میں تو اس کی وجہ تھی، اور وجہ ایک تھی کہ اس نے پردہ نہیں اٹھایا اس مٹکے سے، اس نے اس دولت سے پردہ نہیں اٹھایا، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے پاس یہ جو اتنی بڑی دولت ہے قرآن کی صورت میں، ہم نے اس سے پردہ نہیں اٹھایا، ہم تو اسے پڑھتے ہی نہیں۔ اب اگر کچھ لوگوں کو توفیق ملتی ہے پڑھنے کی، وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، تو بغیر سمجھے پڑھنے سے ان کو دولت نہیں مل سکتی۔ ثواب تو ملے گا، لیکن وہ جو نور پیدا ہونا چاہیے دلوں میں، وہ جو دولت کا احساس انہیں پیدا ہوگا، ان کی زندگیوں میں جو تبدیلی آئے گی وہ تو سمجھ کر آئے گی، وہ ہم نے اس سے پردہ اٹھایا ہی نہیں۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی دولت کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو جو ہم نے دولت دی ہے وہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات اس میں خاص ذہن میں رہے کہ ایک دائی کی نگاہ جو ہونی چاہیے وہ دشمنوں کی اس استہزاء پر، ان کی باتوں پر، ان کی حرکتوں پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نگاہ ہونی چاہیے جو آپ کے ساتھی ہیں ان پر نگاہ ہونی چاہیے، کس اعتبار سے کہ آپ کا دل نہ پڑے، آپ کو اطمینان ملے کہ نہیں جو میرے ساتھ ہیں اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو ایک دائی کو بھی وہی شفقت کا ہاتھ ان کے ساتھ پہ رکھنا چاہیے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، شفقت کا ہاتھ۔ آج ہم کسی چھوٹی سی غلطی کی بنا پہ اپنے ساتھیوں کو، جو ایک ساتھی کو تیار کرنے میں بہت محنت لگتی ہے، کسی کا ذہن بنانے میں، کسی کو قرآن کی اصل فکر، روح جو ہے، روح قرآن کی سمجھانے میں بہت محنت لگتی ہے۔ اب کسی طرح سے کوئی شخص تیار ہو جاتا ہے تو اس کی معمولی غلطی کی وجہ سے ہم اسے دھکا دے کر دور کر دیتے ہیں، وہاں نظر انداز بھی کچھ لوگوں کی غلطیاں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ، شفقت کا ہاتھ اس پہ رہے اور آپ اس عظیم گول کی طرف چلیں، اس عظیم مقصد کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس میں یہ سبق ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انی انا النذیر المبین، کہ میں ہوں اعلانیہ ڈرانے والا، نذیر مبین، نذیر میں ڈرانے والا ہوں، اور مبین اعلانیہ سب کے سامنے مبین۔ یہ ایک آیت کو ہم پڑھ ہی لیں گے، تھوڑا سا 2 منٹ لیں گے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، یعنی ایسا ہی تنبیہ کرنے والا، ڈرانے والا میں ہوں، کما جس طرح سے، جیسے انزلنا ہم نے نازل کیا، علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، یعنی جنہوں نے تقسیم کیا قرآن کو، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنے قرآن کو حصے کر دیا، تقسیم کر دیا۔ یہاں مراد ہیں یہود، جس طرح سے سورہ انعام میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ، انہوں نے اپنے اس قرآن کو، تورات کو ورق کر دیا، یعنی اس قرآن کو انہیں حصے کر دیا۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ انہوں نے اس قرآن کو حصے کر دی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا یہاں مراد ہے قریش، مکہ کے قریش، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آیتیں نکال دو آپ قرآن سے، باقی کو ہم مانیں گے، جن میں ان بتوں کی، ہمارے بتوں کی جو ہے کچھ ان کی مخالفت کی گئی ہے، ان کے لیے برا بلا کہا گیا ہے، ان کو نکال دو، باقی کو ہم مانیں گے۔ لیکن اس سے مراد اصل میں وہی ہے تورات کے جنہوں نے حصے بکھرے کیے تھے۔
جو ان کی طبیعت کے مطابق قانون تھے ان کو مانا، اور جو طبیعت کے مطابق نہیں تھے ان کو انہیں سائیڈ میں کر دیا۔ فرمایا گیا کہ ہم تنبیہ، ویسی ہی تنبیہ کرنے والے ہم ہیں، اے نبی ان سے بتا دو، ویسی ہی تنبیہ کرنے والے ہم ہیں جیسے ہم نے تنبیہ کی ان تقسیم کرنے والوں جنہوں نے قرآن کو تقسیم کیا، اپنے قرآن کو، نہیں تورات کو، الذین جعلوا القرآن عضین، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فَوَرَبِّكَ، پس تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے، ہم ضرور ان تمام لوگوں سے پوچھیں گے، اما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں، تم نے کیا کیا، یعنی کیسی غلطیاں تم نے کی، کیا کیا تم نے کیا، ضرور ہم ان سے پوچھیں گے۔ یہ آیات ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ، قرآن عظیم، اتنی عظیم دولت، اتنا عظیم خزانہ جو ہمیں دیا گیا ہے، ہم بار بار جائزہ لیں اپنے دلوں کا کہ اس کی عظمت کیا ہے، کیا وہ عظمت ہے اس کی ہمارے دلوں میں، کیا ہم وقت دے پا رہے ہیں اس قرآن کو، کیا ہم اس قرآن کو اپنے آگے آگے رکھتے ہیں، وبالقرآن امامہ، کہ ہم اس کو اپنے پیچھے پیچھے چلاتے ہیں، میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا سائد، ایسا تو نہیں کر رہے ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی اس قرآن کو اپنا امام بنائیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ قرآن کتنی عظیم نعمت ہے، اپنے بچوں کو اس قرآن کی طرف راغب کریں، اور اپنے ہمارے جو عزیز ہیں، اقارب ہیں، ان تک بھی اس قرآن کو پہنچانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم۔